چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تکن سرسار. سرسار کہتے ہیں باتونی کو، بہت زیادہ باتیں کرنے والا. بہت باتیں نہ کرو، بہت باتونی نہ بنو. الحمد للہ حق حمدہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعبدہ وعلی اتباعہ وحزبہ الی یوم الدین. اما بعد. الحمد للہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے. حق حمدہ، جیسے حق ہے اس کی حمد کا، یعنی جیسے اس کی تعریف ہونی چاہیے ویسی اس کی تعریف. کیا ہم اس کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ہمیں تو اللہ کی تعریف کرنی ہی نہیں آتی، کیونکہ ہم تو بندوں کی تعریف، چیزوں کی تعریف اور چیزوں کی تعریف میں ہی اپنی ساری انرجی لگا دیتے ہیں، اور جب اللہ کی تعریف کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر ہم تھک جاتے ہیں، پھر ہمارے ذہن میں کوئی بات ہی نہیں آتی. اصل میں حمد یا تعریف اس کی ہوتی ہے جس کی خوبیاں نظر آئیں، جس کے انعام محسوس ہوں. جس شخص کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت محسوس ہوتی، اس کی ہر طرف کائنات میں بکھری ہوئی نشانیاں نظر آتی ہیں، اپنی زندگی میں برکتیں محسوس ہوتی ہیں، اور وہ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انعام اور اکرام سمجھتا ہے، تو پھر ایسا شخص ہی اللہ تعالیٰ کی تعریف دل سے کرتا ہے اور ڈوب کے کرتا ہے. الحمد للہ حق حمدہ والسلام علی نبیہ، اور سلامتی ہو اس کے نبی پر، وعبدہ، اور اس کے بندے پر، وعلی اتباعہ وحزبہ الی یوم الدین. اما بعد. اور سلام اس کے نبی اور اس کے بندے پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی اتباعہ، اور اس کے پیروکاروں پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز پر، وحزبہ، اور آپ کے گروہ پر، یعنی جو لوگ بھی آپ کی امت میں، آپ کے گروہ میں شامل ہیں، آپ کے پیروکار ہیں، الی یوم الدین، قیامت کے دن تک. اما بعد، اس کے بعد، یعنی سلامتی کس کس پر؟ جیسے ہم اتحیات میں کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ السلام علینا، پہلے کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اب دیکھیں ہر روز ہم یہ کہتے ہیں، کبھی سوچا ہم کیا کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سلام بھیج رہے ہوتے ہیں، آپ کے لیے سلامتی کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر اس کے بعد اپنے اوپر بھی سلام اور سلامتی بھیج رہے ہوتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور سارے اللہ کے نیک بندوں پر. کتنی خوبصورت دعا ہے کہ سارے کے سارے سلامت رہیں، سب کے لیے سلامتی. تو مومن جو ہوتا ہے وہ اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا، وہ دوسروں کے لیے خوشی کا پیغام ہوتا ہے، سلامتی کا پیغام ہوتا ہے. نہ اپنے ہاتھ سے، نہ اپنی زبان سے، کسی بھی طریقے سے دوسروں کے لیے دکھ کا سبب نہیں ہوتا. سب سے زیادہ دکھ ہم کس طریقے سے کسی کو پہنچاتے ہیں؟ سوچئے. چلے اگر ہم اپنے کے لیے سوچ سکتے، سب سے زیادہ ہمیں دکھ کس سے پہنچتا ہے؟ دوسروں کی زبانوں سے، باتوں سے. تو جب ہم کہتے ہیں ہماری طرف سے سب سلامت رہیں، ہماری طرف سے سب کی سلامتی ہو، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف ہم سلامتی کی دعا کریں اور دوسری طرف ہم پھر بد دعائیں دیں، دوسری طرف ہم دوسروں کو برا بھلا کہیں، گالی گلوچ کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ دو کنٹراڈکشن ایک دوسرے کو کنٹراڈکٹ کر رہی ہیں دونوں چیزیں. تو جو شخص مسلمان ہے، جو شخص نماز پڑھتا ہے، جو شخص اتحیات میں ہر روز دن میں کئی بار، جتنی دفعہ اتحیات ہے، اب 4 رکعتوں میں تو 2 دفعہ اتحیات ہے، 2 میں 1 دفعہ ہے، اور ایک نماز میں 1 سے زیادہ دفعہ ہے،
یعنی ہر نماز میں ایک سے زیادہ دفعہ ہم اتحیات پڑھ رہے ہوتے ہیں, اتنی دفعہ ہم سلامتی کی دعا دے رہے ہوتے ہیں, تو پھر ہم یہ نہیں کر سکتے اور نہیں کرنا چاہیے کہ اسی زبان سے جس سے ہم نے سلامتی کی دعا کی اٹھ کے ذرا سی کسی سے تکلیف پہنچی تو اس کو بد دعائیں دینا شروع کر دیں. یہ مومن کا اخلاق نہیں ہوتا. اور پھر یہاں انہوں نے الی یوم الدین کی بات کی, قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں, صرف ہمارے رشتہ دار نہیں, صرف ہمارے دوست نہیں, جو بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہے ان سب کے لیے سلامتی کی دعائیں. اما بعد, اس کے بعد فإن الثرثرة, تو بے شک باتونی پن, کثرت کلام, بہت باتیں کرنا, داء بیماری ہے, وبیل مضر نقصان دہ, ومرض اور مرض ہے, خطیر خطرناک انتہائی خطرناک, قد اصاب کثیرا من الناس, جو بہت سے لوگوں کو لاحق ہو چکا ہے. بہت بڑی بیماری ہے, بڑی خطرناک بیماری ہے, لیکن افسوس یہ کہ بہت سے لوگ اس بیماری کا شکار ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں. فأخرجهم, تو اس نے انہیں نکالا, عن سواء السبیل, سیدھے راستے سے, یعنی اس بیماری کی وجہ سے وہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے. وأوردهم موارد التیہ, اور انہیں لا وارد کیا, لا ڈالا ایسی جگہوں پر جہاں لوگ بھٹک جاتے ہیں. تیہ چٹیل میدان جس میں انسان بھٹک جائے, یعنی بھٹکنے کی جگہوں پہ لا چھوڑا, سیدھے راستے سے نکال کر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا. والغفلتی, اور غفلت میں مبتلا کر دیا. والخطأ فی الرؤى, اور خیالات کی غلطی میں مبتلا کر دیا. والخطل فی التصورات, اور تھنکنگ یا خیالات میں غلطی پر مجبور کر دیا یا غلطی میں لا ڈالا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان بہت باتیں کرتا ہے تو بعض اوقات اپنی باتوں کے پھیر میں آ جاتا ہے اور سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ مثلاً کوئی شخص آپ کو آپ کی غلطی بتاتا ہے, تو آپ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ غصے میں آ کے کہتے ہیں کہ کر لو جو تم نے کرنا ہے, میں تو ایسے ہی کروں گا. اچھا, اس وقت یہ کہہ بیٹھتا ہے, تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے, پھر انسان ریئلائز کرتا ہے کہ نہیں, غلطی تو میری تھی, مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے, بات تو اس نے سچ کہی, لیکن چونکہ اب ہم زبان سے یہ کہہ چکے ہوتے ہیں کر لو جو کرنا, میں یوں ہی کروں گا, اب یہ جو منہ سے نکلی ہوئی بات ہے نا, یہ انا کا مسئلہ بن جاتا ہے. اور اس طرح انسان صحیح بات, اپنی غلطی کی اصلاح نہیں کرتا, وہ غلط بات پر ڈٹ جاتا ہے کیونکہ وہ کہہ چکا ہے. اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی بندے سے ضد ہوتی, کوئی اچھا نہیں لگتا, مثلاً خاندان میں کوئی رشتہ ہے, اب بیٹے کی مرضی ہے, ماں کی نہیں ہے. اب ماں جو ہے اس لڑکی میں 100 نقص نکالتی, وہ ایسی ہے, وہ ایسی ہے, وہ کچھ سچ کچھ جھوٹ, کچھ لوگوں کی باتیں, کچھ ادھر کی کچھ ادھر کی, کچھ پچھلے خاندانی مسئلے مسائل, ان سب چیزوں کی اب وہ منہ سے اتنے تبصرے کر چکتی ہے کہ جب کوئی اسے سمجھانے والا سمجھاتا بھی ہے کہ نہیں تمہاری غلط فہمی ہے, تم یہ ایسا نہ سوچو, وہ اس طرح کی نہیں ہے لڑکی جس کے بارے میں تم یہ باتیں کہہ رہی ہو, صرف سنی سنائی کی وجہ سے. اور وہ آہستہ آہستہ سمجھنے بھی لگتی کہ ہاں واقعی یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن پھر وہ رشتے پہ مانتی کیوں نہیں مانتی؟ انا کا مسئلہ, انا کا مسئلہ بن. اب میں جو اتنی خلاف اس کے باتیں کر چکی ہوں, اب میں اسی کے پاس جاؤں, اب پھر اس کو قبول کر لوں, اب تو وہ سونے کے بھی بن کے آ جائے تو میں نے نہیں قبول کرنا. ضد, انا. ابلیس کے منہ سے بھی ایسی بات نکلی تھی. تو ایک دفعہ انسان منہ سے غلط بات نکالتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, انا کا مسئلہ بن جاتا ہے اور انسان سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے. بعض اوقات بڑے بڑے نقصان اٹھاتا ہے, بعض اوقات بڑا بڑا نقصان ہو جاتا ہے اس کا.
اس کے اپنے منہ کی باتیں سامنے آتی ہیں. بعض اوقات انسان اپنے کسی کیے پر بڑی شیخی بگاڑتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے, اسی کام میں اس کو نقصان ہو جاتا ہے. بعض اوقات مائیں بیٹھ کے بچوں کی باتیں کر رہی ہوتی نا, تو وہ کہتی ہیں میرے بچے نے تو کبھی ایسے کیا ہی نہیں. کبھی کہتی ہے میرا بچہ تو کچھ کھاتا نہیں, اتنے میں کھانا آتا ہے اور وہی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور بچہ کھانے پہ ٹوٹ پڑتا ہے. تو اس قسم کے فضول تبصرے اور بیکار باتیں اور مبالغہ آرائی کی باتیں یہ وقت کا ضیاع بھی ہے اور بعض اوقات انسان کے خلاف حجت بنتی. بعض چیز انسان لوگوں کے سامنے کہتا میں کر کے چھوڑوں گا اور کرتا کراتا کچھ نہیں, کبھی کہتا نہیں کروں گا اور پھر اس کو کرنا پڑ جاتا ہے. تو ایسے موقع پر فائدہ کس چیز میں ہے کہ انسان ایسی باتیں دل میں ہی رکھے گا, اپنے ارادے, اپنے خیالات, اپنی سوچیں, جب تک کہ اس کام کا موقع نہ آ جائے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کام بڑا اچھا ہوتا ہے, بڑی اچھی آپ کی نیت ہوتی ہے, آپ کرنے جا رہے ہوتے ہیں, آپ کی پوری نیت ہوتی ہے, اور پھر جب آپ نکلتے ہیں وہ کام کرنے کے لیے تو اس سے پہلے ہی آپ لوگوں میں مشہوری کر دیتے ہیں میں یہ کرنے لگا ہوں کرنے لگا ہوں. اب اس میں کیا ہوتا ہے وہ نظر ہی لگ جاتی ہے اس کی, اور آپ کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اپنے منصوبوں کی تکمیل میں رازداری سے کام لو. یعنی نہ اپنی کامیابیوں کو پبلکلی بہت بڑھا چڑھا کے بات کرو اور نہ اپنی ناکامیوں کا بہت ذکر کرو, نہ اپنی نعمتوں کو اس طرح ذکر کرو کہ لوگ احساس کمتری میں مبتلا ہو جائیں, اور نہ اپنی کمزوریوں کا ایسا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں بے وقوف سمجھنے لگے. تو بہت سی باتیں بتانے کی نہیں ہوتی الا یہ کہ کوئی خاص واضح مقصد ہو اس کے بتانے کا. ہر وقت بولتے رہنا, بولتے چلے جانا, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس زبان کی وجہ سے انسان سیدھا رستہ چھوڑ کے غلط پہ آ جاتا ہے, ہلاکت میں پڑ جاتا ہے, کبھی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے, کبھی اس کے خیالات میں خلل ہو جاتا ہے, کبھی اور اس طرح کی چیزیں ہونے لگتی ہیں. تو انسان کو زبان کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. وَالثَّرْثَرَةُ هِيَ كَثْرَةُ الْكَلَامِ مع التخلیط فیہ وخروجہ عن الحد دون ضابط او قید. سرسرہ جو ہے وہ کلام کی کثرت کا نام ہے, بہت بولنا, اور اس کے ساتھ ساتھ مع التخلیط فیہ اس میں فضول باتیں شامل کر دینا, وخروجہ عن الحد اور حد سے باہر نکل جانا, دون ضابط او قید بغیر کسی ضابطے اور کسی قید کے. تو سرسرہ میں صرف زیادہ باتیں نہیں ہوتی بلکہ زیادہ باتوں کے اندر اور کیا شامل ہوتا ہے, فضول باتیں, اور ادھر ادھر کی اس میں باتیں شامل کر لینا, کوئی مقصد واضح نہ ہونا, اور اس کے ساتھ ساتھ حد سے نکل جانا, مبالغہ آرائیاں کرنا. وقد جاءت الشریعۃ الاسلامیۃ بتحریم ذلک, اسلامی شریعت نے اس کی حرمت بیان کی. اسلامی شریعت میں ایسا کرنا جو ہے وہ حرام ہے. لما فیہ من الآثار السیئۃ علی الفرد والمجتمع, کیونکہ اس کے معاشرے کے اوپر برے اثرات ہوتے ہیں, افراد پر بھی اور لوگوں پر بھی, اقوام پر بھی. کیونکہ زیادہ فضول باتیں کرنے سے افراد اور اقوام کو نقصان ہوتا ہے. اس میں سبھی شامل ہیں, عوام بھی شامل ہیں اور لیڈر بھی شامل ہیں. آپ دیکھیے کہ آج کل ہمارے ملک کا کیا حال ہے. ایک لیڈر کوئی بیان دیتا ہے, دوسرے دن کوئی دوسرا اس کی کاٹ میں بیان دیتا ہے, پھر کوئی اور کچھ کہتا ہے, کوئی اور کچھ کہتا ہے. وہ ایک دوسرے کو ہی کاٹتے رہتے ہیں, بعض اوقات ایک دوسرے کے خلاف ہی بولتے رہتے ہیں. اس میں کام کی کون سی بات ہوتی ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ اس سے قوم کا morale بلند ہو رہا ہے, قوم کی عزت بڑھ رہی ہے, ہم کسی بلندی پر کی طرف جا رہے ہیں کہ قوم کے لیے کوئی پیغام ہو, کوئی میسج ہو, کوئی موٹیویشن ہو, کوئی ایسی چیز ہو کہ جس سے لوگ کچھ کرنے لگ جائیں. اب کیا ہے, بڑے بھی باتیں کر رہے ہیں,
اور چھوٹے بیٹھ کے سن رہے ہیں, اور ان کو دیکھ دیکھ کے خود بھی بولنے کا شوق آ گیا ہے. اب کیا ہوتا ہے, کہیں پر لوگ بیٹھے ہوں چپ ہی نہیں بیٹھتے, وہ بھی اسی طرح سیاست کی باتیں کیے چلے جاتے ہیں, اور بعض اوقات ایسی ایسی باتیں اور ایسے ایسے بیان دیتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ان سے بڑا کوئی سیاستدان ہی نہیں. ہمارا میڈیا کیا کر رہا ہے, میڈیا پہ سارا وقت کیا ہوتا رہتا ہے, سب سے پسندیدہ چیزیں دیکھنے کی اب کیا ہیں, ٹاک شوز, اور اس میں مختلف لوگوں کے تبصرے, باتیں, چھوٹی چھوٹی بات کو اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کرنا, اور کسی کے بارے میں جو دل میں بدگمانی آئی اس کو حقیقت بنا کے پیش کرنا, اور بعض اوقات جھوٹے وعدے کرنا, بعض اوقات ایسی چیزوں سے ڈرانا جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں. اگر آپ حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں بہت سی چیزوں کو تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں, وہ صرف باتیں ہیں, کوئی حقیقت نہیں. تو ایسی باتوں کو بیٹھ کر سنتے رہنا, ایسے شوز کو دیکھتے رہنا, یہ بھی وقت کا ضائع کرنا ہے اور اپنے دماغ میں خلل پیدا کرنا ہے. ان کو بھی لمٹ کرنا چاہیے. کوئی بھی دنیا کا مشہور سے مشہور چینل آپ لگا کے دیکھیں, ہر تھوڑی دیر بعد ایک ہی بات پھر ریپیٹ کریں گے, ہر تھوڑی دیر پھر وہی بات کریں گے, پھر وہی پھر وہی پھر وہی. تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے دنیا میں اس سے بڑا مسئلہ کوئی نہیں. اچھا پھر کیا ہوتا ہے, 2-4 دن کے بعد وہ مسئلہ ڈائی آؤٹ ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, پھر کوئی نیا ایشو بن جاتا ہے, پھر اس پہ باتیں, پھر وہ ختم ہو جاتا ہے, پھر اگلا وہ پچھلا مسئلہ کدھر گیا, اس کا کیا حل نکلا, کچھ بھی نہیں نکلا, وہ صرف باتیں تھی. اور ان باتوں نے سوائے لوگوں کے وقت ضائع کرنے کے, ان کے دماغوں میں خلل ڈالنے کے, اور کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکالا. تو ایسے پروگرامز کو بھی پھر دیکھنا نہیں چاہیے. آپ کچھ عرصہ روک کے دیکھیں تو کوئی آپ کی صحت پہ بڑا اثر نہیں پڑے گا. اب کیا ہوتا ہے, جب ہم پریشان کن خبریں سنتے رہتے ہیں جن کی بعض اوقات کوئی حقیقت بھی نہیں ہوتی, تو اس کے بعد آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. نماز کیسی ہوتی, کیسی نماز ہوتی, بڑے خشوع و خضوع سے آپ پڑھتے ہیں, وہی باتیں نہیں دماغ میں آ رہی ہوتی, بھائی اب پتہ نہیں یہ کیا ہو جائے گا, وہ کیا ہو جائے گا, ایسا ویسا. نہ ہماری عبادتوں میں وہ خلوص, خشوع, عاجزی, لطف, لذت, اور نہ ہمارے پھر ذکر میں, اور نہ ہمارے لوگوں کے ساتھ تعلقات میں. ایک اور بڑی مشکل یہ, اب ٹیلی فون سستا ہو گیا اور ہاتھوں میں آ گیا, اور اس پر نیٹ بھی آ گیا. ہر وقت کیا ہو رہا ہوتا ہے, فون پہ باتیں یا چیٹ پہ باتیں یا پھر میسجنگ, یا ادھر کی خبریں ادھر کی ادھر. پہلے صرف زبانیں بولتی تھی, اب ہاتھ بھی بولنے لگ گئے. یا زبان بول رہی یا ہاتھ بول رہے, زبان بول رہی یا ہاتھ بول رہے, چپ تو ہے ہی نہیں. ذہنی سکون ہی نہیں رہا, ذہن میں ہی خلل ہو گیا. رات کو سو رہے ہوتے ہیں وہی باتیں چل رہی ہوتی ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے, ذرا سی کوئی بات ہوئی نا, فٹ فون پہ گیا, اٹھایا, اپنی دوست کو فون کیا, آج میرے گھر میں یہ ہو گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر کوئی بات ہو گئی, پھر اٹھایا فون, پھر بتایا, پھر اٹھایا, پھر بتایا. اگلا بندہ کبھی کھانا کھا رہا ہوتا ہے, کبھی وہ نہا رہا ہوتا ہے, کبھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, کبھی بچوں کو لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. اب اگر آپ فون نہیں اٹھاتے تو پھر کیا ہوتا ہے, فون نہیں اٹھاتے پھر کیا ہوتا ہے, سخت ناراضگی, کیونکہ اگلی دفعہ جب آپ اٹھائیں گے پھر دیکھیں کیسی شامت آتی ہے. پہلے تو وہ پچھلا سارا تبصرہ کریں گے کہ ہم نے اتنی دفعہ آپ کو کال کیا, بھی کیوں کیا, نہ کرتے, ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کال کریں, خود اپنی مرضی سے کال کیا اور پھر ہم ہی پہ احسان جتا رہے ہیں. آپ کے پاس کرنے کا کوئی کام نہیں, آپ دوسروں کو بھی وقت ضائع کر رہے ہیں. کس قدر زیادتی کی بات ہے. اور آپ کے پاس سنانے کے لیے کیا ہے سوائے اپنی ذات کی خبریں, میں نے یہ کیا, میرے ساتھ یہ ہو گیا, وہ میرے بچے نے یہ کر دیا, میرے میاں نے یہ کر دیا, میری ساس نے یہ کر دیا, وہ فلانے نے یہ کر دیا. اللہ نے یہ نعمتیں اس لیے تھوڑی دی ہیں کہ اپنی زندگی بھی حرام کرے, نہ خود کچھ کام کرے, نہ کسی اور کو کرنے دے. تو یہ جو بیکار میں فون کا استعمال ہے, اور فون پر جو غیبتوں کے سلسلے چلتے ہیں, اور فون پر جو ایک دوسرے کی باتیں ریکارڈ کر کے بھیجی جاتی ہیں, ان چیزوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ بھی انسان کے لیے مصیبت اور ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے.
حدیث میں آتا ہے يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير قلوبهم قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشيا لا حقد ولا حسد. جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے. ان کے دل ایک انسان کے دل کی طرح ہوں گے. صبح شام اللہ کی تسبیح کریں گے. آپ خود سوچئے کہ تسبیح میں مزہ وہاں کس کو آئے گا؟ جو شاباش، جو دنیا میں کرتا ہوگا، جس کو دنیا میں اللہ کی تسبیح کا، اللہ کی حمد و ثنا کا مزہ آتا ہے، اور جو اس کے لیے وقت نکالتا ہے، جو اس کی پابندی کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ جو دین کے راستے پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں، دین پڑھ رہے ہیں، دین پڑھا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، جب تک ان کا اپنا اللہ تعالی کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں تو ان کی بات میں اثر نہیں ہوگا، کام میں برکت نہیں ہوگی. بہت ضروری ہے کہ آپ دنیا میں ہی صبح و شام اللہ کی تسبیح کیا کریں، ذکر کی پابندی کیا کریں. آپ دیکھیے کہ صبح شام جو سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. روز کا روز اس کا معاملہ صاف ہو جاتا ہے. تو ہم سب کو کس کے لیے دوڑ دھوپ کرنی چاہیے، کس کے لیے کوشش کرنی چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، جنت کی طرف. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها ارض السماوات والارض ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین. دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف. دوڑو، خوب محنت کرو، کام کرو، کوشش کرو. کیسی ہے وہ جنت؟ جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے. اتنا بڑا گھر. دنیا میں کسی کا ایسا گھر ہے؟ دنیا میں کسی کو ایسا گھر مل سکتا ہے؟ چاہے کتنا بھی آپ دوڑ لگا لیں، کتنی بھی کوشش کر لیں، نہیں. اعدت للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، تقوی والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے. الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبت رکھتا ہے کس سے؟ محسنین سے، احسان کرنے والوں سے. تو کرنا کیا چاہیے کہ ان کاموں کو چھوڑ کر، فضول باتوں کو چھوڑ کر کرنے کے کام کریں جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے.